والد صاحب ہیں، ان کی طرف سے آج جو پٹیشن آلریڈی صنم جاوید کی ریکوری کے لیے ہیبیس کارپس کی پٹیشن پینڈنگ تھی، اس میں معزز عدالت نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں یہ سختی سے ریسٹرین کیا تھا کہ صنم جاوید خان صاحبہ کو اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے اسلام آباد کی باہر نہیں لے جایا جائے گا، اے بی ان دا مین ٹائم ان کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو انہوں نے نوٹس کیا تھا کہ وہ آئیں اور اسٹیٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کا موقف جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کریں۔ آج عدالت میں سماعت 10:15 بجے کے لیے مقرر تھی، لیکن تقریباً 1 گھنٹہ پہلے سماعت سے اٹارنی جنرل فار پاکستان اور میں اور علی بخاری صاحب جس وقت ہم عدالت کے احاطے میں آ رہے تھے، تو پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان کی طرف سے ہمیں بڑا گریشیسلی جو ہے وہ ایک میسج ریسیو ہوا کہ اس میٹر پہ جو ہے وہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی اپروپریٹ ڈسکشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ تو پھر ہم نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جو بڑی گریشیس قسم کی انویٹیشن تھی فار دی ریزولوشن آف دس میٹر، اس کو اٹارنی جنرل فار پاکستان کے آفس میں ہی اٹینڈ کیا، اور اس میں 4-5 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن ہماری کمپریہنسو ہوئی، جس کے بعد جو چیزیں باہمی رضامندگی کے ساتھ جو طے پائی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور اس میں جو باہمی رضامندگی ہے وہ جو پروپوزل آف ریزولوشن اٹارنی جنرل فار پاکستان کی طرف سے آیا، اور اس میں جو ہم نے انپٹس دی ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان واز گریشیس اینڈ کائنڈ انف کہ انہوں نے کہا that she is not going to be arrested in any further case۔ صنم جاوید خان صاحبہ کو آج کے بعد ماضی میں درج شدہ کوئی بھی مقدمہ ہے یا تھا یا آج بھی موجود ہے، اس میں مزید کسی کیس میں اس کی گرفتاری نہ ہوگی۔ بی کہ بلوچستان پولیس نے جو ریمانڈ کی اپلیکیشن میجسٹریل کورٹ میں 2 دن پہلے پریس کی تھی، جو کہ ابھی جس پہ کوئی آرڈر نہیں ہوا، وہ پینڈنگ ہے، وہاں پہ صنم جاوید صاحبہ کی طرف سے اور بلوچستان پولیس کی طرف سے جو آئی او صاحب ہیں وہ اپیئر ہوں گے اور وہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کو پریس نہیں کرتے۔ 3 ہمیں بتایا گیا، آج ہمارے علم میں لایا گیا کہ 14 تاریخ، آئی ریپیٹ 14 جولائی والے دن ایک اور ایف آئی آر اسلام آباد پولیس نے درج کی تھی، جو کہ تا وقت ہمیں اس کے ویئر اباؤٹس یا ڈیٹیلز یا اس کے کریکٹرسٹکس یا فیچرز معلوم نہ ہیں، لیکن اس میٹنگ میں جو کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی موجود تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، اور ڈی اے جی آپریشنز اسلام آباد بھی موجود تھے، جنہوں نے کینڈیڈلی جو ہے وہ یہ فیکٹ ڈسکلوز کیا، اور اس پہ پھر یہ بھی طے پایا کہ وہ ایف آئی آر بھی جو کوئی بھی وہ ایف آئی آر ہے، جو بھی اس کی نوعیت ہے، اس ایف آئی آر کو بھی فی الفور خارج کیا جائے گا۔ اور جو بلوچستان کی ایف آئی آر ہے، جس میں آج میجسٹریل کورٹ میں جو انویسٹیگیشن آفیسر آئے ہیں، اس کیس میں اس کی اخراج رپورٹ بھی صنم جاوید خان صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ کل تک عدالت میں پیش کی جائے گی۔ اچھا، اب یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ہماری آپس میں رضامندگی کے ساتھ جو ہے وہ آبویسلی یہ تمام ایسی کنڈیشنز پروپوزلز ہیں جو کہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں پٹیشنر اور ان کی ڈاٹر کو، تو اس وجہ سے ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں کو آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ سوچنے کے بعد اور فیملی کی رضامندگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ چیزوں کو طے کیا، اور پھر اس کے بعد ہم عدالت میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے وقفے سے روٹین میں جو عدالت نے اپنا کیس ٹیک اپ کیا، اس میں پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ آنریبل جسٹس میاں گلشن اورنگزیب صاحب نے جب ان کے کیس میں سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اسٹیٹمنٹ ایٹ بار دی ہے ونس اگین کہ صنم جاوید خان صاحبہ کو مزید دوبارہ کسی کیس میں ملک بھر میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو عدالت نے جب واضح طور پر استفسار کیا کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے بڑا کائنڈلی جو ہے وہ کنفرم کیا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ بیان آیا ہے، یہ انہی کی جو ہے وہ پالیسی ہے، یہ انہی کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ عاصم عادل کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر میجسٹریل کورٹ میں بلوچستان کا انویسٹیگیشن آفیسر ریمانڈ کو پریس نہیں کرے گا، ٹرانزٹری ریمانڈ کو، پھر بلوچستان کی ایف آئی آر جو ہے وہ خارج کی جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے جو اسلام آباد پولیس کا پرچہ ہے وہ خارج کیا جائے گا۔ اس پر عدالت نے ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ چیزیں سن لی، ریکارڈ کا حصہ بنانے کے بعد
ہم سے مخاطب ہوئے اور یہ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے اضطراب کا اظہار کیا کہ ماضی میں ممکنہ طور پر صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے کوئی سخت الفاظ بہت زیادہ سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا چکے ہیں، جو کہ عدالت نے کہا کہ 2 دن کے ٹائم میں عدالت نے پرسنلی بھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ اس کی جو لینگویج تھی وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ تھی اور وہ ذرا زیادہ سپر ایک جو ہے نا اس میں کوئی ٹف قسم کی لینگویج یوز کی ہوئی تھی، جس پر مجھ سے عدالت نے سوال کیا کہ ماضی میں تو یہ ہو چکا ہے، تو فیوچر میں اب لاسٹ 2 دن میں جب عدالت نے پاس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ موجودہ کیس میں کسی قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ درخواست گزار یا ان کی صاحبزادی صنم جاوید خان صاحبہ نہیں دیں گی، تو اسی بنیاد پہ اب فیوچر میں آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے عدالت سے صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے یہ بھی معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ پیش کیا کہ اگر ماضی میں کوئی بھی ایسے الفاظ جو کہ عدالت کی آبزرویشن میں نامناسب تھے یا اس کی جو لینگویج ہے اس میں ان اپروپریٹ سلیکشن آف ورڈز تھی، یعنی کہ نامناسب الفاظ کا یا جملوں کا سخت استعمال ہوا ہے، اس پہ ہم اپنا معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے اگر کوئی ایسی عدالت نے بات سمجھی ہے تو ہم اس میں معذرت خواہ ہیں۔ اور فیوچر کے لیے بھی ہم نے عدالت نے پھر اگلا سوال کیا کہ آپ کا مستقبل کے بارے میں اپنے اس کنڈکٹ کے بارے میں یعنی کہ اسٹرانگ لینگویج کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ تو پھر صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے اور جاوید اقبال خان صاحب کی طرف سے عدالت میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم مستقبل میں بھی ہمیشہ ایک اچھے الفاظ اور ایک مناسب الفاظ کا جو کہ ڈیسنسی اور خان صاحب وہ بھی بنتے ہوں گے وہ ہم استعمال کریں گے، اور کوئی بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جو کہ جس میں کوئی ان اپروپریشن آف سلیکشن آف ورڈز یا سینٹینسز ہوگی اس کو انشور کیا جائے گا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ کہی جائے یا کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو کہ خلاف قانون و آئین یا کوئی مورل سٹینڈرڈز جو سوسائٹی کے ہیں اس کے خلاف قریب سے بھی گزرتی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر پھر عدالت نے آج اس معاملے کو ڈسپوز آف کیا۔ اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں کل تک جو پرومس کیا گیا ہے کہ یہ دونوں مقدمات بلوچستان کے اور جو اسلام آباد کے اس کی خراج رپورٹ دی جائیں گی اور مجسٹریل کورٹ کی کارروائی کی جائے گی۔ آگے بڑھ کے ہم واضح طور پر میں صنم جاوید خان صاحب اور علی بخاری صاحب ان کی فیملی کی طرف سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا ذاتی طور پر شکر گزار ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن ہم ان کو ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ انہوں نے جسٹس میاں گلشن اورنگزیب صاحب کی جو آبزرویشن تھی that the time has come that the sanity should prevail and the better sense should prevail، انہوں نے آ کے اپنے ایک بڑے کریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اسٹیٹ انٹرسٹ میں، سوشل انٹرسٹ میں اور پبلک انٹرسٹ میں ان حالات اور اس طرح کے واقعات میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات مزید کرنا چاہوں گا کہ صنم جاوید خان صاحبہ کی حد تک تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ آئی ایم شیور کہ یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہی ایڈوائس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو جو باقی خواتین ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کی حد تک بھی یہی ایڈوائس دیں گے، اور یہی جو ہے وہ ورڈ آف کوشچن اور ورڈ آف ایڈوائس جو ہے وہ نیچے پروونشل گورنمنٹس تک کمیونیکیٹ کیا جائے گا اور ان کی رہائی بھی جو ہے وہ اب جلد از جلد یقینی بنائی جائے گی۔ اچھا میاں علی شفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ میں نے اپنی بیٹی کو آج تک زندگی میں ایک نوالا بھی حرام کا نہیں کھلایا، میں نے اس اسٹیٹ کا ایک پیسہ بھی ٹیکس کا نہیں روکا، میں اس اسٹیٹ کو 2.5 ملین پر اینم ٹیکس پے کرتا ہوں اور حلال کی کمائی سے پے کرتا ہوں، اس لیے مجھے کسی کی ٹرولنگ شولنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ان کی ٹرولنگ کا جواب آج اس کی مسکراہٹ میں کافی ہے، انہیں کیا خوش رہے آئندہ الفاظ کا چناؤ آپ کا بڑا مناسب ہو تو میڈم آپ نے کچھ سیکھا ہے اس پورے عرصے میں، کیا کہیں گی کہ کورٹ کی جانب سے کہا جائے وہ یار منع کیا ہوا بیان نہیں دے سکتے، ایم ہی لگے ہوئے ہے جیسے کہ یہ کہنا کہ ان کی ایسی کی تیسی، تو ظاہر ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ہم نے بھی شاید پچھلے 16-14 مہینے میں کسی کے بارے میں کوئی سخت الفاظ استعمال کیے ہوں، ظاہر ہم شدید ذہنی دباؤ میں تھے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کسی ایک کی مرضی کے اوپر ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں تھا، تو ہم فرسٹریشن میں تھے اور اس میں آدمی کے منہ سے بعض اوقات سخت لفظ نکل جاتے ہیں۔ ہاؤ ایور اگر ہم نے اسپیسیفکلی کسی ادارے کے بارے میں، کسی ادارے کے کسی سربراہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیا تھا۔ ہاں ظاہر ہے صنم کی پولیٹیکل جو اٹیچمنٹ ہو گئی پی ٹی آئی کے بعد،
اس کے بعد اس کا اپنے پولیٹیکل حریف کے خلاف بھی اب وہ لینگویج استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ کوئی بدتمیزی ہو رہی ہے. جو مریم نواز کے خلاف سخت الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے آج کل؟ نہیں، مریم نے جو 14 مہینے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا اب اس کا اختیار ہے. پہلے بھی اس نے کوئی ایسا سخت الفاظ استعمال نہیں کیا تھا. وہ مزاحیہ کسی کو نانی کہہ دینا یا کسی کو اس طرح کہہ دینا، نانی کہہ دینا کوئی سخت الفاظ تو نہیں ہے. کیا وہ نانی نہیں ہے؟ نانی تو ہے نا اپنی بیٹی کی بچوں کی. لیکن وہ ان کے یوٹیوب چینل پہ جو وہ بناتے تھے کٹ پیسٹ کر کے اس پہ بھی اعتراض تھا. ہوتا رہے وہ ایک کامیڈی شو تھا. لوگ اس نے تو زرداری صاحب کا بھی بنایا جو میرے لیڈر ہیں. مجھے اس پہ تکلیف تھی کہ یہ میرے لیڈر کے خلاف بھی ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن زرداری صاحب نے تو اس کے خلاف پرچے نہیں کٹوائے. اس نے بلاول کے خلاف بھی کیا. اس نے بلاول نے تو یہ نہیں کہ اس کے خلاف پرچے کٹوائے. انہوں نے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں پہلے تو میں دیکھتا نہیں تھا، جب یہ ایشو کھڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا اس نے سب کے خلاف بنائے ہیں. میں نے اس کو روکا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو ایسے چھوٹے موٹے مذاق یا جاتیاں جو ہیں، کیا نواز شریف نے اور شہباز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ دوں گا، یہ کر دوں گا؟ اس طرح کے الفاظ پارٹ آف دا پالیٹکس ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی بینگ پڑھی لکھی اور سمجھدار شاعری ہونے کے حوالے سے زبان کے الفاظ جو ہیں زبان پہ لاتے ہوئے ان کو مہذب ہونا چاہیے. آپ کی بیٹی بڑی مضبوط رہی ہے، 14 ماہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی بیان نہیں دیا، عمران خان کا ساتھ نہیں دیا. شروع سے اتنی مضبوط تھی یا ابھی جیل میں جا کے مضبوط ہوئی؟ نہیں، وہ شروع سے ہی میرے بچوں میں یہ کریکٹر ہے کہ وہ نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور نہ کبھی وہ کسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے پوری زندگی میں ان کی بہترین تربیت کی، ان کو رزق حلال کھلایا. اور آج مجھے اس بات میں فخر ہے کہ اللہ نے مجھے انعام دیا اور میری بیٹی پہ جب مشکل وقت آیا تو وہ اللہ کے کرم سے ثابت قدم رہی اور صبر کرنے والی رہی. تھینک یو. میں نے اپنی بیٹی کو آج تک زندگی میں ایک نوالا بھی حرام کا نہیں کھلایا. میں نے اس اسٹیٹ کا ایک پیسہ بھی ٹیکس کا نہیں روکا. میں اس اسٹیٹ کو 2.5 ملین پر اینم ٹیکس پے کرتا ہوں اور حلال کی کمائی سے پے کرتا ہوں. اس لیے مجھے کسی کی ٹرولنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان کی ٹرولنگ کا جواب